کہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ وکیل سید مصطفین کاظمی نے بینچ میں شریک دو ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بانی پی ٹی آئی سے معاملے پر مشاورت کی اجازت مانگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے مشاورت کرنی تھی تو کل بتاتے، عدالت کوئی حکم جاری کر دیتی، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس کا مطلب آپ میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں۔ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید سماعت کا احوال جانتے ہیں فہیم سے۔ فہیم بتائیے گا کیا چیف جسٹس نے بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کی مہلت دی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت آئین کی آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق جو نظر ثانی کیس ہے اس کی سماعت چل رہی ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 5 رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ ہے وہ اس وقت کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو وکیل تھے ان کے دلائل مکمل ہوئے، اور اس کے بعد جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، بانی پاکستان تحریک انصاف کے وہ وکیل ہیں، انہوں نے جو نظر ثانی دائر کی گئی ہے اس کے اوپر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ تاخیر سے نظر ثانی دائر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ دلائل دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں دلائل دینے سے پہلے بانی پاکستان تحریک انصاف سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دلائل شروع کریں، تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا تو اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آپ نے میری مشاورت کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ کل بھی مشاورت کر سکتے تھے۔ تاہم بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دلائل جب شروع کیے گئے تو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل سید مصطفین کاظمی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے اس بینچ کے اوپر اعتراض کیا اور عدالت کا ماحول تلخ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں، یہ سب غیر قانونی بینچ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کا اس کیس سے کیا تعلق ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہ جو ہو رہا ہے آپ ہمیں کیا بے عزت کرنے آئے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ میں تو بڑے آرام سے بحث کر رہا تھا اور آپ بھی آرام سے سن رہے تھے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور آپ بھی سینیٹر ہیں۔ سید مصطفین کاظمی دوبارہ جب روسٹرم پر آئے اور یہ کہا کہ آپ پانچوں غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کے بعد چیف جسٹس نے سید مصطفین کاظمی کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ اس وقت جو دلائل چل رہے ہیں اس میں بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ میں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آیا ہے اس کی قانونی حیثیت پر بات نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں بینچ کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہوئی۔ قانون کہتا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی بیٹھ کر بینچ بنائے گی۔ قانون کے مطابق بینچ کثرت رائے سے بنائے جاتے ہیں۔ قانون میں کمیٹی کے 2 ممبران کے بیٹھ کر بینچ بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر صاحب، ہمیں بھی انگریزی آتی ہے، آپ ہر دلیل پہلے انگریزی پھر اردو میں دے رہے ہیں۔ علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں نہیں آئے اور خط لکھ دیا، میں وہ خط پڑھنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ صرف متعلقہ پیراگراف پڑھیں، آپ نے وہ خط پڑھا تو اس کا جواب بھی پڑھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ججز کو یہاں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس پر فل کوٹ کی بات کی۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے فہیم، آپ نے ہمیں سماعت کا پورا احوال بتایا، بہت شکریہ آپ کا۔